السلام علیکم محترم حضرات، آپ کو بزم عبد المجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے خواب میں ہاتھ دیکھنے کی تعبیر۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے خواب کا واقعہ، تو آئیے مل کے سنتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے فقہی سلسلہ کے بہت بڑے قانون دان ہیں۔ 4 سلسلے ہیں نا، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں اس آرزو میں بیٹھے تھے کہ موت یہیں آ جائے۔ حج کا موسم آ گیا تو خیال آیا حج کراؤں۔ کون مسلمان ہے جس کا جی نہ چاہتا ہو حج کرنے کو؟ لیکن پھر یہ خیال آیا کہ کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، اس لیے کہ اس زمانے کا حج آزمائش ہوا کرتا تھا۔ قافلے جب مدینہ طیبہ سے چلتے تھے مکہ مکرمہ کے لیے، دہکتے ہوئے صحرا پر اونٹ، خچر یا پیدل قافلے جب چلا کرتے تھے، خرد و نوش کا سامان لیے ہوئے کئی ہفتے راستے میں لگتے اور بسا اوقات کچھ لوگ فوت بھی ہو جاتے۔ تو خیال آیا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے۔ خواب میں ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ زیارت نصیب ہوئی تو جلدی سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنی مدت باقی ہے، موت کب آئے گی؟ اس لیے کہ مدینہ میں مرنے کی آرزو ہے اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ حج کراؤں، کہیں راستے میں چھٹی تو نہیں ہو جائے گی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اور امام مالک کی آنکھ کھل گئی۔ تو سوچ میں پڑ گئے کہ ان 5 انگلیوں سے اشارہ جو کیا گیا، اس سے مراد 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 دن ہیں یا 5 لمحے ہیں؟ یہ کتنی مدت باقی ہے موت میں سے؟ تشخص نہیں ہو رہا تھا۔ تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ انہی دنوں مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے تھے۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ جو خواب کی تعبیر بتانے میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا علامہ ابن سیرین کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھو، میرا نام نہ بتانا، یہ خواب بیان کرنا اور تعبیر پوچھ کر آ جاؤ۔ یہ نہ بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب تھے، اپنی نمائش پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ ابن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بیان کیا۔ کسی طرح ایک آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ تو حضور نے یہ اشارہ کر دیا۔ وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اس اشارے سے مراد کتنی مدت ہے؟ 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 دن ہیں یا 5 گھڑیاں ہیں؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب کسی معمولی آدمی کا تو نہیں ہو سکتا، علم و تقویٰ اور فراست و بصیرت کے کسی بہت بڑے تاجدار کا ہی خواب ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک سے بڑا صاحب علم تو ہے کوئی نہیں، تو یہ خواب کہیں انہی کا تو نہیں؟ وہ جو خواب پوچھنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا میں نام بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ صرف تعبیر بتا دیجئے بس۔ ابن سیرین فرمانے لگے وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تو ہم اتنے سستے ہیں کہ آرام سے تعبیر بتا دیں گے۔ تم جاؤ اور ان سے کہہ دو جب تک نام نہیں ظاہر کرو گے ہم تعبیر نہیں بتائیں گے۔ تو مجبوری تھی، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ میرا نام بتا دو اور تعبیر پوچھ کر۔ وہ آدمی دوبارہ حاضر ہوا، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نام بتایا۔ ابن سیرین فرمانے لگے حیرت ہے امام مالک جیسا فاضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو نہیں سمجھ سکا۔ ارے بھائی اس اشارے سے مراد نہ 5 سال ہے، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہیں، بلکہ اس اشارے سے مراد وہ 5 باتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا تم نے پوچھا ہے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، چونکہ یہ ان 5 باتوں میں سے ہے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، تو تمہارے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں میں نہیں ہوں۔ اور وہ 5 باتیں یہی ہیں جن کا ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں
وہ اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج تو رکھ لیتا ہے. یہ تو ایمان ہے ہمارا. الحمدللہ مدینہ طیبہ میں خطبہ جمعہ کے دوران ایک مسلمان نے کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول ایک عرصہ سے بارش نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. قحط سالی ہے, پینے کے لیے مویشیوں کو پانی تک میسر نہیں. باران رحمت کی دعا کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ بلند کیے, فرمایا اللہم انزل علینا الغیث برحمتک وفضلک الہ العالمین. مدینے والے بارش مانگتے ہیں, میں سفارش کرتا ہوں باران رحمت عطا کیجیے. رب العالمین نے بادلوں کو حکم دے دیا, جلدی پہنچو مدینے کے آسمان پر. میرے محبوب نے بارش کی طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ ہاتھ چہرہ انور پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جاری ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی دعا جاری تھی کہ بارش کی بوندیں مسجد نبوی کی چھت سے ٹپک ٹپک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ آ گئی. اور آپ سوچ رہے ہوں گے چھت سے ٹپک پڑی بارش کی بوندیں. ٹوٹی ہوئی تھی چھت, لینٹر کریک تھا. پشاور کے دوستو مسجد نبوی کی چھت لینٹر کی تھی کہاں, وہ تو کھجور کی پتوں کی چھت ہوا کرتی تھی. میں کہا کرتا ہوں اس دور کی مسجدیں کچی ہوتی تھی, نمازی پکے ہوتے تھے. اب مسجدیں پکی بن رہی ہیں, نمازی یہ سجدے میں سو جاتے ہیں. یہ نادان اس وقت گر جاتے ہیں جب وقت قیام آئے. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. اب تو اکھاڑے بن گئے, مسجدیں کہاں رہی. اب تو ایک دوسرے کی قوت آزمائی جاتی ہے, چودراہٹ آزمائی جاتی ہے. میرے عزیز دوستو بارش شروع ہوئی اور حکم ہوا رب العالمین کی طرف سے. جن ہاتھوں نے بارش مانگی تھی, جو بارش کی طلب میں بلند ہوئے تھے, جب تک بارش روکنے کے لیے وہی ہاتھ بلند نہ ہو, نہیں رکنی چاہیے, برستی رہے اس وقت تک. یہی ہاتھ جب تک بارش رکنے کی دعا کے لیے بلند نہ ہو. چنانچہ جمعہ بارش, سنیچر بارش, اتوار پیر منگل بدھ جمعرات بارش, بوندا باندی, میٹھے میٹھے موتی برستے رہے, کبھی مدھم کبھی تیز. پھر جمعہ آ گیا, مقتدی بھی آ گئے, مقتدا بھی آ گئے, نمازی بھی آ گئے, خطیب اور امام بھی آ گیا, پروانے بھی جمع ہو گئے, شمع بھی جل اٹھی, سپاہی بھی آ گئے, کمانڈر ان چیف بھی آ گئے, شاگرد بھی آ گئے, استاد بھی آ گیا, ستارے بھی چمک اٹھے, چاند بھی روشن ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو جل تھل ہے مدینہ طیبہ کے ارد گرد, کہیں مویشی باندھنے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں مل رہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ تبسم آ گیا. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم ہوا علینا ولا علینا. الہ العالمین مدینہ والے سیر ہو گئے, اب یہ بادل وہاں بھیج دیجئے جہاں ان کی ضرورت ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آسمان بادلوں سے خالی ہو چکا تھا, یوں محسوس ہوا جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے. یہ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. لیکن بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی کون جانتا ہے. محفل ارحام کیا ہے کون جانتا ہے. کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے جاننے والا کون. موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی جاننے والا کون. علام الغیوب کون, کار ساز و دستگیر کون, حاجت روا و
مشکل کشا کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ ہر ایک کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ پشاور کے روشن ضمیروں، نذرانہ لیے بغیر راضی ہو جانے والا کون؟ خطا کاروں کے آنسو پوچھنے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یہاں لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں اوڑھ رکھی ہیں، بن ٹھن کے بیٹھے ہیں، مرید کو قدموں پہ جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن وہی ارحم الراحمین ہے جس کی بارگاہ رحمت سے صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ کسی گردی نشین کے پاس بھی جاؤ گے تو وہ بھی تانا ضرور دے گا، اتنا عرصہ ہو گیا نہیں آئے، تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ حالانکہ دیکھنے کے لیے بے قرار نہیں، نذرانے کے لیے بے قرار۔ یہ تو مستقل بزنس ہے میرے مدنی، بتا رہے تھے نا آپ آج، پہلے مرید بناتے ہیں پھر وہ بھی ضرور تانا دے گا، لیکن وہ ارحم الراحمین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی طرف سے روایت کی ہے، حدیث قدسی ہے، رات کے سناٹے میں اس کی رحمت آسمان دنیا پر پکارتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی خطا کار، ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ساری زندگی کی خطائیں جمع کر کے لاؤ، میں تمہارے خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ گناہگاروں کے آنسو پوچھنے والا کون؟ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ حاجت روا مشکل کشا کون؟ یا اللہ بھی کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی۔ پشاور کے روشن ضمیروں، جب تک ولی اللہ قافلے کے سپاہی زندہ ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بھی کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی، ہی کا اجالا پھیلے گا، ہی کی روشنیاں پھیلے گی انشاءاللہ۔ شاہ ولی اللہ کے قافلے کا ہر سپاہی اپنی زندگی کا یہ مشن سمجھتا ہے، جب تک زندہ ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، دین عربی میں اجمی رسوم کے جراثیم کو شامل نہیں ہونے دیں گے،
انشاءاللہ شریعت مصطفی میں مغربی ثقافت، مغربی معیشت، مغربی تہذیب اور مغربی سیاست کی بھی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک جیئیں گے توحید و سنت کا پرچم اونچا رکھا جائے گا، اور زندگی رہی تو کل یہاں سے بات شروع ہو، ہاں اسی جگہ پر۔ بڑے عجیب لوگ ہو۔ میں جب یہاں پہنچا، اصل میں آپ کو جلدی چھٹی دے رہا ہوں تاکہ کل آپ جلدی سے پہنچے اور تازہ دم ہو کے آئیں۔ تکبیر!